جہاں عمران خان ایک بہت بڑا کارٹون ہے، وہاں پہ شیخ رشید اس سے بھی بڑا کارٹون ہے۔ بھارت سے مقابلے کرنے کا تو ان کو ویسے ہی بڑا شوق ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں، سب کو پتا ہے یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے اکنامک حالات کو کیسے ٹھیک کریں گے جب تک بھارت کے ساتھ تجارت نہ سیدھی ہو، جب تک بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات نہ سیدھے ہوں۔ کہ انڈیا نے وہاں پہ کیا کیا، $3 بلین انہوں نے دیا، 400 پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے، اور آج وہ گندم دے رہے ہیں۔ آپ ان کو کچھ بھی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انڈیا ابھی بھی ان کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا طریقہ کار تبدیل کر لیا ہے۔ کیا پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھارت افغانستان کی سرزمین چھوڑ کر پاکستانی افراد کو خریدنا شروع ہو گیا ہے؟ آج سینٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو افغانستان سے لوگ نہیں مل رہے جو پاکستان میں دہشت گردی کریں، بلکہ مقامی لوگوں کو ہی 25-25 لاکھ دے کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا شیخ رشید نے، ذرا دیکھیے۔ انڈین را نے پاکستانی جو باس کرمینل ہیں ان کو انگیج کیا کہ 25 لاکھ لے لو، 50 لاکھ لے لو، اور اس 15 اگست سے لے کے آج تک دہشت گردی کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان نے یہ کہا ہم اپنی سرزمین کو ان کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ طالبان کی بات چیت کو ہم نے آگے بڑھایا کہ جو لوگ آئین قانون کے دائرے میں آنا چاہیں ہم ان کی بات سننے اور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے، آپ نے کیونکہ انڈیا کا ذکر کیا کہ جی انڈیا کو پسند نہیں آ رہا پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں جو ریلیشن بن رہے ہیں اس سے انڈیا بہت پریشان ہے، انڈیا کو پسند نہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں عمران خان ایک بہت بڑا کارٹون ہے، وہاں پہ شیخ رشید اس سے بھی بڑا کارٹون ہے، اور کوئی نیا کارٹون نہیں ہے، کافی پرانا کارٹون ہے۔ تو اب یہ مطلب کون سے ریلیشن شپ طالبان کے ساتھ پاکستان کے بننے ہیں؟ پاکستان کے جو ریلیشن شپ افغانستان کے یا افغان عوام کے ساتھ ہیں وہ تو بہت ہی برے ہیں۔ میں یہاں پہ طالبان کا ذکر نہیں کر رہا۔ افغان عوام جو ہیں وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی بری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس میں صرف عمران خان کی سرکار کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کی اقتدار کے دوران، یعنی پی ٹی آئی کے اقتدار کے دوران، اور یہ جو نیا طالبان کا قبضہ ہوا ہے پچھلے برس 15 اگست سے، اب طالبان بھی اتنی آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کی سرکار کو، پی ٹی آئی کی سرکار کو۔ خود طالبان، میں افغان عوام کی بات نہیں کر رہا، طالبان جن کا قبضہ ہے اس وقت وہاں کی حکومت میں، وہ اتنے ان کے ساتھ ناراض ہیں اور ان کو اتنی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد شیخ رشید کا یہ کہنا جی کہ دنیا کو یا انڈیا کو ہماری طالبانوں کے ساتھ جو دوستی ہے وہ پسند نہیں آ رہی۔ پہلی بات یہ کہ طالبانوں کے ساتھ دوستی کوئی بہت عمدہ کمپنی کا نام نہیں ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑی ہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ طالبان کے ساتھ دوستی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کمپنی یا اس کا اظہار کرنا بھی، اس پہ کریڈٹ لینا بھی ایک اپنی جگہ پر جوک ہے۔ اس کے بعد اگر یہ کریڈٹ لے ہی رہے ہیں تو وہ کریڈٹ ہے بھی نہیں کہیں پر۔ وہ تو طالبان بھی ان کے ساتھ جانے کو یا ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال شیخ رشید تو خیر میرا خیال ہے ان پہلے چند منسٹرز میں سے ہوں گے جو عمران خان کی برائیاں کر رہے ہوں گے جیسے ہی یہ نظام بدلا۔ تو شیخ رشید تو شاید کہیں جانے والے نہیں ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہیں گے۔ عمران خان فار دا ٹائم بینگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں رہیں گے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی لائبلٹی بن چکے ہوئے ہیں ایسٹ کی بجائے۔ کہ سب کو پتا ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں، سب کو پتا ہے یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے خود بار بار کہا کہ میں کوئی دودھ کی نہریں بہانے کی باتیں نہیں کر رہا تھا، مگر ان کو جو لانے والے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں ان کو بہت عمدہ کر دیں گے، بہت اچھا کر دیں گے۔ کسی طرح بھی یہ پاکستان کو باہر کے ممالک سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ان کا بار بار ہر تقریر میں یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ایز کریکٹر انہوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، ان کو پوری دنیا کا پتہ ہے۔ ان کو پوری دنیا کا کک پتہ نہیں ہے، ان کو اپنی دنیا کا بھی پتہ نہیں ہے، بدقسمتی سے۔ دیکھیے جو پاکستان کے حالات ہم یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، جس طرح کا ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ گر رہا ہے، وہ یہ پوری دنیا سے اس کا مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف بھارت سے ہی اس کا مقابلہ کر لیں، بنگلہ دیش سے ہی اس کا مقابلہ کر لیں، اپنے ہی ریجن کے ملکوں سے اس کا مقابلہ کر لیں، اور بھارت سے مقابلے کرنے کا تو ان کو ویسے ہی بڑا شوق ہے۔ تو پاکستانی روپیہ جو ہے ڈالر US ڈالر کے مقابلے میں اس وقت ہم سن رہے ہیں کہ $180 سے بھی اوپر جا رہا ہے، جبکہ بھارت میں یہ $75-76 کے آس پاس ہے۔
تو آپ اس سے یہ اندازہ کر لیجئے کہ دگنی سے بھی زیادہ 2.5 گنا سے بھی زیادہ پاکستان میں اگر بھارت کے ساتھ ہی کمپیئر کریں تو یہ روپے کی قدر گری ہوئی ہے. تو اس ساری صورتحال میں ان کا بار بار اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا وہ بالکل بیکار ہے. اب ان کا یہ کہنا جی کہ ہم قرضوں میں دبے ہوئے تھے جب یہ حکومت آئی، تو کون سی حکومت پاکستان کی ریسنٹ ٹائمز میں ایسی نہیں ہے جن کے پاس قرضوں کا بوجھ نہیں تھا. ان کے تو بہت بڑے بڑے دعوے تھے کہ میں یہاں پر فیکٹریاں لگا دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، اتنے لاکھ گھر دے دوں گا. یہ سارے کے سارے جو دعوے تھے یہ بالکل بے بنیاد ثابت ہوئے. پاکستان کے اکنامک حالات کو کیسے ٹھیک کریں گے جب تک بھارت کے ساتھ تجارت نہ سیدھی ہو، جب تک بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات نہ سیدھے ہوں. تو اس کے لیے انڈیکیشن دینا بہت امپورٹنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی نئی آنے والی سیاسی قیادت کو، کہ جناب گو اہیڈ، آپ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کیجئے، چونکہ ہم اب افورڈ نہیں کرتے کسی طرح کا بھی کلیش بھارت کے ساتھ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی راستہ ہے جو بھی نئی قیادت آئے گی اس کے لیے پاکستان کہ جو انتہائی بگڑے ہوئے حالات ہیں ان کی راہ درست کرنے کا. چونکہ سوال یہ ہے کہ ڈیل سے آپ اقتدار میں تو آ جائیں گے، مگر اقتدار میں آ کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو IMF سے، ورلڈ بینک سے، امریکہ سے، یورپین یونین سے، بھارت سے کیسے آپ کو مدد ملے انٹل انلیس آپ اپنی فارن پالیسی کو ریئلسٹک بنیادوں پر ٹھیک نہیں کرتے. اور یہ جو بیان بازی ہے جو مسلسل 3.5 سالوں سے عمران خان کی صورت میں ہندوؤں کے خلاف نفرت، بھارت کے خلاف نفرت چلی آ رہی ہے، تو اس کو درست کیے بغیر کچھ بھی امکان نہیں ہے درست کی. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے مین گڑھ افغانستان میں ہے، اور وہ ہمیں کبھی وہ کہیں پہ حملہ کر دیتے ہیں، کبھی وہ کہیں حملہ کر دیتے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ آئے روز کہتے ہیں جی کہ ہم افغانستان کی مدد کریں گے، اور افغانستان والے اسپوکس مین نے تھوڑے دن پہلے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مین پاور نہ بھیجیں، ہم نے نہیں مانگی آپ سے. اور خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. الٹا اب یہ دیکھیں کہ یہ اگر ٹی ٹی پی ہمیں حملہ کر رہی ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم افغانستان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں دنیا کے اندر. یہ ہماری جو اور آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی دہشت گردی کے واقعات بھی کافی پاکستان میں ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں 2021 میں کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اس دفعہ دہشت گردوں نے آغاز ہی اسلام آباد سے کیا ہے. تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب افغانستان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، وہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے، ہمارے قاتلوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، ہمارے جو دشمن ہیں وہ افغانی طالبان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پہ جو ہے. تو یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ ہم کیا طالبان کی ایڈوکیسی کرتے رہیں گے طارق صاحب، یا کہ کوئی وہ بھی ہمارے لیے کوئی ٹی ٹی پی کو کسی کٹارے میں کھڑا کریں گے؟ افغانستان میں جنرل میسج کے اندر پاکستان کے لیے شدید نفرت اور غصہ ہے، شدید نفرت اور غصہ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے حالات پہ ہم نے آج سے نہیں 1979 جب سے رشیا وہاں گیا تھا تو ہم نے ان سے پیسے بنائے، افغانستان کا کاز سامنے رکھ کے ہم نے پیسے بنائے، اور ان پہ جو مصیبتیں آئی ہیں اس میں جو ان کے اوپر جو مصیبتیں ڈھانے والا ہوا ہے پاکستان اس کے ساتھ رہا ہے. وہ افغانستان کے حالات میں پاکستان کو اس کو وہ ذمہ دار اس کو ٹھہراتے ہیں، جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا ہے سے. اب اس میں جو ایک خطرناک ایلیمنٹ ہے جو ابھی تک ہماری اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ یہ تھے کہ اس وقت آپ کے خلاف غصہ، NSA نہیں کے خلاف مظاہرے وہاں پہ، اس کے بعد انہوں نے آپ کی آپ کی وہ ڈیوینڈر لائن کو وہ نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم وی ڈونٹ ایکسپٹ اٹ. اس کے بعد میں جو دوسرا ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ انڈیا نے وہاں پہ کیا کیا، $3 بلین انہوں نے دیا، 400 پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے، اور آج وہ گندم دے رہے ہیں. آپ ان کو کچھ بھی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، انڈیا ابھی بھی ان کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دے رہا ہے. دوسرا، افغانستان آپ کے ہاتھوں سے نکل کے قطر چلا گیا ہے. آپ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو باتیں کر رہا ہے وہ قطر اس میں کر رہا ہے، طالبان خود ڈائریکٹ کر رہے ہیں ان سے باتیں. تو ان حالات آپ خود اندازہ لگائیں، ایک طرف سے انڈیا کے پیسے، گندم، ہر چیز وہاں سے گرین سگنل جا رہے ہوں، دوسرا قطر بیٹھا ہو، آپ ہاتھوں سے نکل چکے ہوں، اور دوسرا آپ نے جو ایک خاص کر ایوریج پاکستانی کے لیے امیج پہلے جو پکچر ڈرا کرنے کی کوشش کی، پہلے آپ نے اس میں ناکام، اچھے طالبان، برے طالبان، پھر آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کچھ اور چیز ہے.
اور اس کے بعد TTA جو ہے وہ کچھ اور چیز, حالانکہ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو آپ نے ایک تو اپنی عوام کو مس گائیڈ کیا, دوسرا یہ کہ آج آپ کے صرف ریلیشن شپ میں بتا دیتا ہوں کہاں تک ہے, صرف حقانی برادران کی حد تک.